اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ تھا۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ تھا، بتانے کے لائق نہ تھا۔ حضرات، آج بھی لوگ سفر کرتے ہیں، مسافروں کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ بھی کبھی کبھی مسافر بنتے ہوں گے۔ جیسے ہی ماحول بدلتا ہے، انسان اپنی عادت و اطوار کو بدل دیتا ہے، اپنے مزاج کو بدل دیتا ہے۔ ایک انسان بڑی آسانی کے ساتھ زندگی اپنے گھر میں گزارتا ہے، مگر جب سفر میں نکلنا ہوتا ہے تو روزانہ جو چکن قورمہ، مٹن بریانی کھانے کا جو عادی تھی، وہ جب ٹرین میں سفر کرتا ہے تو اسے بھی وڑا پاؤ وغیرہ کھا کر کے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ایک چائے پی کر کے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے انسانی سفر کو بتاؤں گا کہ یہ ایک انسان جو ہے کس طرح سفر کرتا ہوا دنیا میں آیا ہے، اور پھر کس طرح سفر کرتا ہوا یہ کہاں تک جائے گا، یہ کہاں سے سفر شروع کیا ہے اور کہاں تک اس کا سفر ہوگا۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، بہت ہی جامع گفتگو آپ کو سننے کو موقع ملے گا۔ آپ اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کریں، ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ انسان بہت پہلے پیدا ہو گیا ہے، مگر اس وقت کی بات جب یہ بتانے کے لائق بھی نہیں تھا، اس وقت یہ انسان کیا تھا؟ رب کائنات فرماتا ہے انسانوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ بتانے کے لائق نہ تھا۔ آخر کیا تھا انسان؟ مگر تھا انسان اس وقت بھی، مگر بتانے کے لائق بھی نہ تھا۔ ایک رائی کا دانہ آپ دیکھے ہوں گے، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس رائی کے دانے کو اگر ایک دانے کو 10 ٹکڑا کریں گے پھر بھی وہ بتانے کے لائق رہتا ہے کہ رائی کے دانے کا یہ 10واں ٹکڑا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی چیز کو کئی ٹکڑے کر دے پھر بھی وہ چیز بتانے کے لائق رہتی ہے کہ فلاں چیز کا یہ 20واں ٹکڑا ہے، مگر یہ انسان اس سے بھی کم تر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ بتانے کے لائق نہ تھا۔ اے میرے مالک و مولا، عالم تصور میں نے سوال کیا، مولا میں بندہ ہوں تو خالق ہے، مولا میں مخلوق ہوں تو مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا تو ہے، پروردگار عالم ذرا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ بتانے کے لائق نہ تھا، مگر تب بھی تھا انسان۔ آخر وہ کیسا انسان تھا؟ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے الانسان سری و انا سرہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے اس وقت انسان فقط ایک راز تھا، الانسان سری و انا سرہ، میں اس کا راز ہوں اور وہ میرا راز ہے۔ تب انسان فقط ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک راز تھا جو سر الہی میں رہتا تھا، ایک راز تھا، اور وہ کہاں رہتا تھا؟ یہ انسان فقط ایک راز تھا اور راز الہی میں رہتا تھا، سر الہی میں رہتا تھا۔ ابھی اس کا وجود نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا وجود نہیں ہوا ہے، فقط ایک راز تھا، ایک سر تھا۔ پروردگار عالم نے جب چاہا کہ میں انسان کو پیدا کروں تو عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ میں چل کے بولے سبحان اللہ۔ کس کو پیدا کیا؟ تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ جتنے مومنین ہیں، جتنے مسلمین ہیں، جتنے کفار ہیں، جتنے لچے لفنگے چور موالی گنڈے، سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں پیدا کر دیا۔
آج ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کل پیدا ہوا، ایک بچہ کل پیدا ہوا، کیا وہ کل ہی پیدا ہوا؟ نہیں، عالم ارواح میں سبوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کر دیا، اب وہاں سے جیسا چاہتا ہے جب چاہتا ہے بھیجتے رہتا ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، پیدا کیا رب نے بہت پہلے مگر بھیجا ہمیں آخر میں، پیدا کیا سب سے پیدا کیا بہت پہلے، جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور ہوئے تھے اور ہوں گے، سبوں کی روحوں کو پروردگار عالم نے بہت پہلے پیدا کر دیا اور سبوں کی روحوں کو رکھا عالم ارواح میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں آتے یہی ہمارا عالم ہے، یہی ہماری دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم کسی دنیا میں تھے اور اس دنیا کا نام عالم ارواح ہے، روحوں کی دنیا۔ روحوں کی دنیا میں ہم تھے، عالم ارواح میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، اب وہاں سے جس طرح چاہتا ہے وہ بھیجتے رہتا ہے۔ اب مسلمانوں اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کی روح کو بہت پہلے پیدا کیا مگر آدم کے زمانے میں نہیں بھیجا، نوح کے زمانے میں بھی نہیں بھیجا، ابراہیم کے زمانے میں نہیں بھیجا، یعقوب کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت یوسف کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت لوط کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت یحییٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت زکریا کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے مگر پروردگار عالم نے کسی اور نبی کے زمانے میں نہیں بھیجا، ہمیں چھپا کے رکھا، ہمیں بچا کے رکھا عالم ارواح میں، اور یہی سے پیغام دے دیا کہ تم سے میں کتنا پیار کرتا ہوں، تم اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو، تمہیں بھی بچا کے میں رکھا عالم ارواح میں، سبوں کو بھیجتا رہا، تمہیں چھپا کے رکھا، سبوں کو بھیجتا رہا، تمہیں بچا کے رکھا، اوروں کو بھیجتا رہا، امتیں بنتی گئی اور قومیں بنتی گئی، دنیا میں آتی گئی مگر تمہیں بچا کے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھیجوں گا تو اپنے حبیب کے زمانے میں بھیجوں گا، تمہیں بناؤں گا تو اپنے حبیب کی امتی بناؤں گا۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو پیدا کیا، بھیجا ہمیں اور آپ کو آخر میں۔ اچھا، ایک پوائنٹ کی بات، عالم ارواح میں تمام روحوں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ کئی پروگرام رب کائنات نے عالم ارواح میں کیا، مجلس کیا، محفل سجایا۔ ایک پروگرام تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ایک پروگرام یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، اس میں نبیین بھی تھے، صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، کفار بھی تھے، بدعقیدے، سب کی روح ہے ایک ہی جگہ، سب کی روحوں کو پروردگار عالم نے اکٹھا کر کے خطاب کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بڑی پوائنٹ کی بات۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، پروگرام کیوں کرتے ہو، محفل کیوں سجاتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو، جلسے کیوں کرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کسی مولوی سے، کسی عالم سے مت پوچھو، ڈائریکٹ رب کائنات سے پوچھو۔ اور آج ایسے بکلول دنیا میں آ گئے، وہ حلوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف میں حلوہ کہاں ہے، بخاری شریف میں حلوہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں میاں بخاری شریف اور قرآن شریف میں حلوہ نہیں، حلوہ دیکھنا ہو تو کڑھائی میں جا کر کے دیکھو، بھٹیارے کے یہاں حلوہ رہتا ہے، یا عورتوں سے جا کر کے پوچھو برتن میں حلوہ رہتا ہے، قرآن میں حلوہ نہیں ملے گا۔ اور اعتراض کرتے ہیں کہ حلوہ بنانا ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، مگر دے دیجئے تو ایک پلیٹ اکیلے ہی دیکھ لیتا ہے، سب شرک کا فتویٰ اس وقت بھول جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس پروگرام کا ذکر کیا ہے، تمام روحوں کو جمع کر کے رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، بتا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ایک پوائنٹ کی بات، ایک بچے کو آپ کہیں گے کہ یہ مائک ہے یا موبائل ہے، وہ بچہ جواب دے گا، ابھی بچہ کچھ نہیں جانتا، ابھی صحیح سے بول نہیں پاتا، صحیح سے چل نہیں پاتا، وہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس بچے سے آپ پوچھیں گے بچے یہ بتاؤ یہ مائک ہے یا فون ہے، تو وہ بچہ جواب دے گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ مائک ہے کہ فون ہے کہ کیا ہے۔
تو وہ جواب دے گا؟ ایک بچے کے سامنے کھیلتا ہوا بچہ ہو، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے سامنے آگ رکھ دیں گے اور سانپ رکھ دیں گے تو وہ بچہ آگ کو نہیں پکڑے گا بلکہ سانپ ہی کو پکڑے گا، کیونکہ سانپ حرکت کر رہا ہے اس لیے وہ بچہ کھلونا سمجھ کر سانپ کو پکڑے گا، اسے کیا پتا کہ یہ کاٹ لے گا تو ہم مر جائیں گے۔ ایک بچہ اگر چھت پر رکھ کر کے باپ آسانی کے ساتھ اگر بلائے کہ آ جاؤ تو آسانی کے ساتھ وہ بچہ کود دے گا۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی آزما مت لیجئے گا کہ بچے کو رکھ کر کے ہم دیکھیں کہ وہ کودتا ہے کہ نہیں، چونکہ باپ کی ذات پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے، جیسے ہی باہیں پھیلاتا ہے وہ بچہ کود دیتا ہے۔ اور حقیقتاً میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ بچے کود بھی دیتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اگر ہم گریں گے تو کیا ہوگا، ہڈی پسلی برابر ہو جائے گی۔ تو جس کو کچھ نہیں معلوم، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اوڑا ہے کہ سموسہ، اسے اگر پوچھیں گے یہ بتاؤ یہ سموسہ ہے کہ اوڑا ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ اگر آپ لے جا کر کے سعودیہ عربیہ میں یا امریکہ میں پوچھیں، وہ کیٹلیس لے جائیں یا اوڑا لے جائیں اور سموسہ لے جائیں اور بتائیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا۔ مگر انڈیا میں جو جانتے ہیں اس سے پوچھیں گے تو آسانی کے ساتھ جواب دیتا ہوں، آسانی کے ساتھ بتا دیں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جس کو جس چیز کے بارے میں پتا ہے وہی بتا پائے گا، اور جس کو کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں وہ کچھ نہیں بتا پائے گا۔ آپ شہری ممبئی میں رہتے ہیں، مراٹھی زبان کو کچھ حد تک جانتے ہیں، اور کتنا جانتے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ ابھی کہیں اگر مراٹھی میں بات کرنی پڑے تو سب لوگ خاموش ٹکٹکی باندھ کر کے چہرہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال کچھ تو جانتے ہوں گے، کچھ تو سمجھتے ہوں گے، مگر اسی مہاراشٹر والوں کے سامنے جو لوگ مراٹھی جانتے ہیں اس کے سامنے اڑیا لکھ دیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ اڑیا میں اڑیسہ کی زبان میں کچھ لکھا ہے، وہ کہے گا تو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کسی جلیبی بنانے والے نے کچھ لکھ کر کے دے دیا ہے کہ ایسی جلیبی بنائی جاتی ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم، اسے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جس کو جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس سے سوال کریں گے تو وہ جواب نہ دے پائے گا۔ رب کائنات نے روحوں کو عالم ارواح میں پیدا کیا، سمجھانے کے لیے میں نے مثال دیا بلا تشریح و تمثیل۔ عالم ارواح میں تمام روحوں کو رب نے پیدا کیا، ابھی کسی کو کیا پتا کہ کیا کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیا بنایا جائے گا، ہماری روح صرف پیدا ہوئی ہے، ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، کسی مندر کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا ہوں گے یا کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوں گے، حلوہ حرام جو کہتا ہے اس کے گھر میں ہم پیدا ہوں گے، یا جو حلوہ ملیدہ کھاتا ہے اس کے گھر میں ہم پیدا ہوں گے، جو میلاد مناتے ہیں اس کے گھر میں ہم پیدا ہوں گے، یا جو میلاد سے چڑھتے ہیں اس کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب جب کچھ نہیں معلوم ایسے ماحول میں پروردگار پوچھ رہا الستو بربکم، بتا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام روح کے تمام روحوں نے جواب دیا بلا شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، تمام روحوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، تو ہی میرا رب ہے۔ سبھوں کی روحوں نے جواب دیا، نبیین کی روحوں نے یہی جواب دیا، صالحین کی روحوں نے یہی جواب دیا، شہداء کی روحوں نے یہی جواب دیا، صدیقین کی روحوں نے یہی جواب دیا، مومنین کی روحوں نے یہی جواب دیا، مسلمین کی روحوں نے یہی جواب دیا، نمازیوں کی روحوں نے یہی جواب دیا، حاجیوں کی روحوں نے یہی جواب دیا، گوبر کھانے والوں کی روحوں نے یہی جواب دیا، گائے کا پیشاب پینے والوں کی روحوں نے یہی جواب دیا، اول فول نعرے لگانے والوں کی روحوں نے یہی جواب دیا۔ سبھوں کی روحوں نے کہا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ روحوں کے پاس یہ دماغ کہاں سے آیا، روحوں کے پاس یہ سوچ کہاں سے آئی، روحوں کے پاس یہ عقل کہاں سے آئی کہ ہمیں یہی جواب دینا ہے بلا شہیدنا، ہاں ہاں تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی رب کائنات ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی پوری کائنات کا رچیتا ہے، تو ہی پوری کائنات کا پالنہار ہے، تو ہی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ روحوں کے پاس یہ عقل کہاں سے آئی، یہ دماغ کہاں سے آیا؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں جب روحوں سے سوال ہوا تھا تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے جواب دیا تھا، اور روح مصطفیٰ کے جواب کو سن کر کے تمام روحوں کو عقل آ گئی، تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا شہیدنا۔
اب ایک پوائنٹ کے بعد جب عالم ارواح میں رب کائنات نے تمام روحوں کو مخاطب کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں وسیلہ جو بنی وہ میرے آقا کی روح پاک، مچل کے بولے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کی روح پاک وسیلہ بنی، تو رب کی ربوبیت کا اقرار روح مصطفیٰ کے صدقے میں کیے ہو، رب کی ذات کا اقرار عالم ارواح میں روح مصطفیٰ کے صدقے میں کیے ہو، اور دنیا میں آ کر کے وسیلہ نبی سے چڑھتے ہو، تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے، حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات اور، عالم ارواح میں ہم تھے، کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ ابھی سفر کراؤں گا کیسا سفر انسان کیا ہے اور کہاں آ کر کے ابھی رکا ہے اور کہاں رہے گا، پھر کہاں سے کہاں جائے گا اور کہاں کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، کہاں اسے جانا ہے۔ ایک لمبا سفر انشاءاللہ وقت رہے گا تو بتاؤں گا، ورنہ آنے والی جمعے میں گفتگو سماعت کریں۔ عالم ارواح میں جب ہم تھے، زندہ تھے، باحیات تھے، حافظ اسلم صاحب قبلہ، عالم ارواح میں جب ہم تھے، کوئی محدث کوئی مفسر سے آپ پوچھ لیجئے، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے اور وہاں سوال کیجئے، کسی بھی کتاب کے حوالے سے کوئی بتائے کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا رب کائنات نے، سبوں کی روحیں وہاں موجود ہے، زندہ ہے، باحیات ہے، وہاں کھانے کے لیے کون سا کھانا دیا جا رہا ہے، پینے کے لیے کون سی چیز دی جا رہی ہے، تو سب لوگ یہی جواب دیں گے میاں وہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ روپیے ہے، نہ پیسے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر ہے زندہ، کچھ بھی نہیں مگر ہے باحیا۔ یعنی سے پتہ چلو وہ رب کائنات ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ چاہے تو بغیر کھلائے پلائے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں کھلا پلا کر بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ عالم ارواح میں تھے، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کپڑے کی ضرورت، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہ جسم ہے نہیں، وہ روح ہے، مگر پھر بھی زندہ ہے۔ اب وہاں سے رب نے بھیجا کہ اب تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، مگر ڈائریکٹ دنیا میں نہیں جانا ہے، جس طرح حضرت آدم گئے اس طرح نہیں بھیجوں گا، ڈائریکٹ نہیں بھیجوں گا، ورنہ ڈائریکٹ بھیجوں گا تو ڈائریکٹ والے بہت پیدا ہو جائیں گے دنیا میں، جو کہیں گے ڈائریکٹ مانگو خدا سے جو کچھ مانگنا ہے، ڈائریکٹ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، ڈائریکٹ خدا ہی سے مانگو، خدا ہی سے سوال کرو، کسی بزرگ کی بارگاہ میں مت جانا، کہ حاجی علی کے روضے پہ مت جانا، مخدوم ماہیمی کے بارگاہ میں مت جانا، اور سے اعظم کو مت پکارنا، غریب نواز کو مت پکارنا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ تمہیں اگر مانگنا ہے تو ڈائریکٹ خدا سے مانگو، اس لیے میں ڈائریکٹ بھیج ہی نہیں ہوں گا، ڈائریکٹ بھیجوں گا نہیں، اگر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو پہلے باپ کی پشت میں رکھوں گا، باپ کی پشت سے نکال کر ماں کے پیٹ میں رکھوں گا، ماں کے پیٹ سے نکال کر اس کے بعد دنیا میں بھیجوں گا۔ چاہتا تو ڈائریکٹ بھیج سکتا تھا، مگر رب کائنات نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، اور بھیجا جس کو چاہا اس کو۔ بغیر ماں باپ کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے رب کائنات نے پیدا کر کے بتا دیا کہ اگر ہم چاہیں گے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، بیٹی پیدا نہیں ہو سکتی، مگر رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا اگر ہم چاہیں گے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے جانور کے بچے ہو چاہے انسان کے بچے ہو، باپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، مگر رب کائنات نے نہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا نہ باپ کے پیٹ سے پیدا کیا، اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر کے بتا دیا اگر ہم چاہیں تو پتھر سے بھی بچہ نکال سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اونٹنی کو رب کائنات نے پیدا کیا اور کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کیسے پیدا کیا؟ قرآن میں موجود ہے کہ پتھر سے، پہاڑ سے رب کائنات نے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھر سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ رب کائنات نے ہمیں بھیجا کس انداز میں؟ باپ کی پشت سے نکال کر ماں کے پیٹ میں رکھا۔ عالم ارواح میں تھے تو غذا کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کی ضرورت نہیں تھی، پانی کی ضرورت نہیں تھی، مگر ماں کے پیٹ میں جب ہم آئے تو غذا کی ضرورت پڑی، ہے نا؟ ماں کے پیٹ میں بھوکا پیاسا نہیں رکھا،
مگر غذا پہنچانے کا انداز الگ ہے. منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا بلکہ ناف کے ذریعے سے پہنچایا. اور پہنچایا کیا؟ خون. اسی میں کیلشیم ہے، اسی میں وٹامن ہے، اسی میں پروٹین ہے، سب کچھ اسی میں، خون میں. ماں کیلشیم کی دوا کھاتی ہے، ماں وٹامن کی دوا کھاتی ہے، ماں سبزی کھاتی ہے، پھل فروٹ کھاتی ہے. خون کے ذریعے سے بچے کو وہ سارے کے سارے کیلشیم پروٹین وٹامن پہنچ جاتے ہیں، ہے نا. جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر اب آئے تو راستہ رب نے بدل دیا کہ اب ناف کے ذریعے نہیں، اب منہ کے ذریعے تمہیں کھانا پینا پڑے گا. عالم تصور میں میں نے سوال کیا، اے میرے مالک و مولا، اے رب ذوالجلال، جب کھلانا ہی تھا، منہ کو کھانے ہی کے لیے دیا ہے، تو ماں کے پیٹ میں منہ کے ذریعے سے کیوں نہیں غذا پہنچایا؟ اگر چاہے تھا تو منہ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں غذا پہنچا سکتا تھا، مگر نہیں پہنچایا. کیونکہ ماں کے پیٹ میں غذا پہنچایا ناف کے ذریعے سے، کیونکہ وہاں جو غذا مل رہی ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے. خون جب اپنے محل سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ خون ناپاک ہے. ہمارے جسم کے اندر ہے تو کوئی حکم نہیں، لیکن جیسے ہی خون نکل کر کپڑے میں لگے گا تو تمام فقہا یہی فتویٰ دیں گے کہ مقدار سے اگر بڑا ہوا ہے تو بغیر دھوئے ہوئے تم کپڑے کو پاک نہیں کر سکتے، جب تک دھو گے نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نجس ہے. رب کائنات نے ماں کے پیٹ میں خون کو جسم میں پہنچایا تو منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے. اور یہ بتا دیا کہ وہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، ناپاک چیز کو رب کائنات نے بچا کر کے رکھا ناپاک چیز سے ہمارے منہ کو. اور یہ بتا دیا خون ناپاک ہے، تمہارے منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچا رہا ہو، ناف کے ذریعے سے پہنچا رہا ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ منہ جو ہے صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، ذکر خدا کرنے کے لیے ہے، ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہے. یہی منہ سے تم قرآن کی تلاوت کرو گے، یہی منہ سے تم درود پاک پڑھو گے، یہی منہ سے تم تسبیح پڑھو گے، یہی منہ سے تم اوراد وظائف پڑھو گے. کبھی سبحان اللہ کہو گے، کبھی الحمدللہ کہو گے، کبھی اللہ اکبر کہو گے، کبھی قرآن کی تلاوت کرو گے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھو گے، کبھی سورہ بقرہ پڑھو گے، کبھی سورہ آل عمران پڑھو گے، کبھی یاسین شریف پڑھو گے، کبھی سورہ رحمان شریف پڑھو گے، کبھی آیت الکرسی پڑھو گے. تو میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس منہ کے ذریعے سے تم میرا ذکر کرو گے، میرے محبوبین بندوں کا ذکر کرو گے، اس منہ کے ذریعے سے ناپاک چیز کو تیرے پیٹ میں میں ڈالوں. تو کتنا خوش قسمت ہے انسان کہ رب کائنات نے ناپاک چیز سے اس کے منہ کو بچایا. جب اس کے اوپر جب اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، جب یہ بچنے کے لائق نہیں تھا، اس وقت پروردگار نے اسے بچایا ناپاک چیز سے. اب یہ انسان دنیا میں آ کر کے خود ہی اپنے منہ کو ناپاک کر رہا ہے. کوئی چغلی کر کے ناپاک کر رہا ہے، کوئی غیبت کر کے ناپاک کر رہا ہے، کوئی حرام خوری کر کے ناپاک کر رہا ہے، کوئی گالی دے کر کے ناپاک کر رہا ہے. یہ تو ناپاک لوگوں کی ایک الگ فہرست ہے. کوئی جھوٹ بول کر کے ناپاک کرتے ہیں، کوئی چغلی کر کے ناپاک کرتے ہیں، کوئی غیبت کر کے ناپاک کرتے ہیں، کوئی گالی دے کر کے اپنے منہ کو ناپاک کرتے ہیں. مگر کچھ لوگوں کی فہرست الگ ہے. کوئی گوبر کھا کے ناپاک کرتا ہے، کوئی پیشاب پی کر کے ناپاک کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جس کو گوبر اور پیشاب ہی پینا ہے وہ وہی پیتے رہے. ہمیں ذکر کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا ہے، ہم اپنے منہ کو پاک رکھیں گے کیونکہ ہم پاک لوگ. پوائنٹ کی بات، عالم ارواح میں تھے تب بھی زندہ، نہ کھانے کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت، بغیر کھانا اور پانی کے ہم زندہ رہے. ماں کے پیٹ میں آئے وہاں بھی کھانا نہیں پانی نہیں، وہاں کیلشیم پروٹین اور وٹامن جو مل رہے ہیں وہ خون کے ذریعے سے مل رہے ہیں، مگر وہاں بھی زندہ. پروردگار اشارہ دے رہا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ صرف کھانے پینے سے تم زندہ ہو، صرف کیلشیم کی بدولت سے تم زندہ ہو، صرف وٹامن کی وجہ سے تم زندہ ہو، صرف پروٹین کی وجہ سے تم زندہ ہو، صرف ہوا کی وجہ سے تم زندہ ہو، صرف آکسیجن کی وجہ سے تم زندہ ہو. نانا یہ مت سمجھنا ہم چاہتے ہیں تو زندہ ہے تو زندہ ہے، اگر ہم نہیں چاہیں گے تو زندہ نہیں رہ سکتا. اور اگر ہم چاہیں تو بغیر کھانا پانی کے تجھے زندہ رکھ سکتے. اور ماں کے پیٹ میں رکھا. دوسرا سفر، اب دنیا میں آ گئے، اب راستہ الگ ہو گیا. اب غذا چاہیے مگر ناف کے ذریعے سے نہیں، منہ کے ذریعے سے. اب مگر ابھی بھی کھانا نہیں ہے، صرف پینا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا تو خون پہنچ رہا تھا پیٹ میں، باہر جیسے ہی آیا تو دودھ مل رہا ہے، غذا تبدیل ہو گیا.
سسٹم بدل گیا کہ وہاں خون کے ذریعے سے زندہ تھا، اب یہاں دودھ پی کر کے زندہ رہے گا، کیونکہ خون نجس ہے، خون ہی سے دودھ بنا ہے مگر پاک ہے، تو اب منہ کے ذریعے سے پیے گا۔ یہاں بھی کھانا نہیں، ہاں مٹن چکن بریانی پلاؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو صرف چکن مٹن اور قورمہ میں لگے ہیں اور سمجھتے ہم یہی کھا کر کے تندرست رہ سکتے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو جب پیدا ہوئے تھے تو وہاں نہ بریانی نہ مٹن نہ قورمہ نہ پلاؤ نہ کچھ بھی نہیں، وہاں صرف زندہ کس سے تھے؟ تو پروردگار عالم کا نظام دیکھو، صرف دودھ پی کر کے بچہ زندہ رہتا ہے۔ سسٹم الگ ہو گیا۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات اور بول کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا اور کبھی کبھی تقریر تو ہوتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے پیٹ سے جب بچہ نکالتا ہے تو فوراً اچھل کود کرنے لگتا ہے، وہ ماں کے سہارے باپ کے سہارے نہیں رہتا، فوراً اچھل کود کر کے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے خود ہی وہ انتظام کرنے لگتا ہے نا۔ ابے یار بکری بھیڑ اونٹ گائے یہ سب کے بچے تو الگ، مرغی کا بچہ جو چوزا جسے ہم کہتے ہیں وہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے، وہ چھلانگ لگانے لگتا ہے۔ بطخ کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے، ابھی وہ پانی کو دیکھا بھی نہیں تھا، انڈے میں تھا تو اس کو کچھ نہیں پتا تھا، مگر جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے فوراً چند گھنٹے کے بعد وہ پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ اور ایک انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے 2-2.5 کلو کا ہے، اور ایک چوزا جو ہے بطخ کا چوزا جو ہے وہ ابھی 50-100 گرام کا ہے، وہ نکلتے ہی پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ اور انسان کا بچہ جو ہے وہ نکلنے کے بعد اگر اسے پانی میں ڈبا دیا جائے تو چند لمحے میں وہ مر جائے گا، وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا۔ جانوروں کے بچے تو نکلنے کے بعد فوراً چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بالکل حرکت نہیں، بالکل حرکت تو کر رہی ہے مگر وہ نہ چل پا رہا ہے، نہ اٹھ پا رہا ہے، نہ بیٹھ پا رہا ہے، نہ بول پا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات نے اشارہ دیا کہ جانوروں کا مقام کچھ اور ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہو اور تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہو۔ تو وہ چاہے جس طرح چلے، جس طرح اٹھے، جس طرح بیٹھے، جس طرح کھائے، جس طرح پیے، جس طرح چاہے وہ زندگی گزارے، ان کی زندگی سے تمہیں لینا دینا نہیں ہے، تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو تمہیں اب چلایا نہ جائے گا جب تک چلنے والوں کو دیکھ نہ لو، تمہیں بیٹھایا نہ جائے گا جب تک بیٹھنے والے کو دیکھ نہ لو۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کیسے ماں چلتی ہے، کیسے باپ چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کیسے گھر والے چلتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، وہ ایک ایک حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلش بولنے والوں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں، عربوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عربی بولتے ہیں، اڑیا کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اڑیا زبان بولتے ہیں، بنگالی بولنے والوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بنگالی بولتے ہیں، اور جو گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گالی گلوچ ہی دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ورنہ سعودیہ کے بچے کو یہاں لے آئیے تو ہندی نہیں بول پائے گا، یہاں کے بچے کو وہاں لے جا کر رکھ دیجئے تو وہ عربی نہیں بول پائے گا۔ بچہ یہ بھی ہے، بچہ وہ بھی ہے، زبان میں کتنا فرق ہے، وہ عربی بول رہا ہے، یہ ہندی بول رہا ہے، یہ عربی نہیں بول سکتا، وہ ہندی نہیں بول سکتا، کیونکہ پرورش اس کی ویسی ہوئی ہے۔ اور جانور کے بچے پیدا ہوتے ہی اچھل کود کرنا شروع، کھانا پینا شروع، دوڑنا شروع۔ رب نے انسان کے بچے کو مجبور رکھا تاکہ تم دیکھ لو پہلے، تاکہ دے چلنے کا طریقہ تمہیں آ جائے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تم سیکھ لو۔ یہیں سے مزاج ملا۔ ہم جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ گالی دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہمارے بچے کو نہ اٹھنے کا طریقہ پتا ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ پتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ پتا ہے، نہ بولنے کا طریقہ پتا ہے، نہ بڑوں کے ادب احترام کرنے کا طریقہ پتا ہے، نہ کھانے کا ڈھنگ پتا ہے، نہ کپڑا پہننے کا طریقہ پتا ہے۔ میں کہتا ہوں میاں بچوں کے بارے میں بعد میں بتانا، پہلے اپنے بارے میں بتا، تم کھانے کا طریقہ کیا سیکھے ہو، تم کھانے کے بارے میں کتنا جانتے ہو، تم کپڑے کے بارے میں کتنا سیکھے ہو، تم نماز کے بارے میں کیا جانتے ہو، تم بڑوں کے ادب و احترام کے
کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر بڑے ادب و احترام کرنا جانتے ہوں گے تو ان کے گھر کے بچے آسانی کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر بچہ دیکھ لے گا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے کبھی ماں مصلی بچھاتی ہے کبھی باپ مصلی بچھاتا ہے، تو بڑا ہو کر کے اسے نہیں کہنا پڑے گا کہ آج جمعے کا دن ہے، جیسے ہی اذان ہوگی بچہ خود ہی یاد دلائے گا ابو اذان ہو چکی ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا، گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، کبھی انشاءاللہ دوسرا سفر تک پہنچا ہوں، آگے سفر کراؤں گا۔